اس کا مطلب اللہ دوستی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے۔ تو خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے۔ جتنی عبادت اللہ سے تم دوستی لگاؤ، راز و نیاز کرو اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ سے دوستی ہے، تعلق ہے، سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ دعا۔ آج میں نے دیکھا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تلاوت کر لیتے ہیں کسی درجے میں، صدقات و خیرات ویسے تو نہیں ہونے جیسے چلو ٹوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جائے، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، پیسہ حج بھی کر لیتے ہیں، اللہ سے مانگنے کا شوق ختم، بس ایک فارمیلٹی پوری دعاؤں میں اجتماعی ہوتی ہیں، آ رہے ہیں بینر بھی لگائے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں مانگی جائیں گی۔ یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی ہے۔ میں کسی کی نیت سے شبہ نہیں کر رہا، ٹی وی میں پروگرام دیکھ لو، پہلے پتہ نہیں آ رہے ہیں باقاعدہ ٹھیے لگ رہے ہیں، تو پورا ایک انٹرٹینمنٹ، پورے سال خدا کے سامنے کا موقع کی توفیق نہیں ہوتی، گڑگڑانے کی توفیق بڑی دل کے اجڑنے کی دلیل ہے۔ تو جتنے یہاں پر بیان سننے آئے ہوئے ہیں، نیت کریں کہ دل میں وحشت پیدا ہوتا ہے اللہ سے، دل کی اس وحشت کو ختم کر۔ میں جب حضرت رشید احمد صاحب نے پیدا کے لیے گیا تو حضرت نے ہمیں معمولات بتائے، وہ معمولات آپ نے نہیں کرنے۔ آپ کہیں کون سے معمولات بتاؤں؟ میں بھی بتاؤں آپ کے کرنے کے اس کی وجہ بھی بتاؤں کیوں نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ رات کسی بھی قبلہ رخ بیٹھ جایا کریں، جیسے بیٹھنا سہولت سے، جس پوزیشن میں بیٹھنے میں سہولت۔ پھر کیا کرنا ہے؟ 10 دفعہ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سوچ کے، پھر 10 دفعہ پڑھنا ہے گناہوں کو یاد کر، اور پھر ایک مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبہ کیا کہ اگر کسی جگہ خوبصورت باغیچہ لگانا چاہتے ہیں، خوبصورت پھول لگانا چاہتے ہیں، پھلدار درخت لگانا چاہتے ہیں، تو پہلے وہاں پہاڑیاں صاف کرنی پڑیں گی۔ بولو نا خواتین غور سے بیان کریں۔ خواتین گھروں میں معمولات کا رواج موبائل آ گیا ہے۔ ہم اپنی دادیوں کو دیکھتے ہیں، جیسے محبت تھی ان کو۔ آج ہم اثر کی بات کر رہے تھے کہ فٹنس، فزیکل فٹنس۔ اس سے لوگ آگے پوچھتے ہیں باریک کیوں ہے؟ میں تو کوئی خاص بہت زیادہ ایکسرسائز پراٹھے پڑھتا رہتا ہوں۔ تو میں بتا رہا پہلے زمانے کے لوگ کو ٹریننگ کوئی فزیکل فٹنس نہیں، تو مجھے اپنی دادی یاد آ رہی تھی۔ اب آج خواتین جاگنگ بھی جا رہی ہیں، اس کے خلاف پردے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اور تو کچھ ہو نہیں رہا۔ پھر تو اسپیڈ سے رہی ہوگا نا، مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ دھماکے کے ساتھ اطلاع آ جاتی ہے، دنیا سے چلے گا۔ لیکن ہم جب پرانی عورتیں اپنی دادیوں انہوں نے تو ایک تخت پوری عمریں گزارے۔ میں اپنی دادی کو میرا خیال ہے 20 سال دیکھا ہے، 20 سال اپنی دادی کے ساتھ گزارے۔ تو 20 سال سے تخت نہیں دیکھا، ایک تخت تھا، شاید ان کو جہیز میں ملا ہو گئی، 4-5 کے ملا ہو۔ اس کے اوپر ایک چادر تھی، اس کے اوپر ایک دری تھی، اوپر ایک اور چادر، اور دری کے نیچے کیلا رکھا ہوتا تھا، دنی کے ویسے رکھے ہوئے، ان کی مختلف چیزیں تھیں، پان بھی کھاتی تھی۔ وہ تھا سروتا، وہ جو کاٹنے والا پان لگایا۔ اسی تخت میں نے ان کو دیکھا، 85 سال کی عمر میں ان کا انتقال۔ نہ کوئی واکنگ تھی، جاگنگ تھی، نماز، تسبیحات، تھوڑا بہت ٹائم گزرتا، معاف فرما، وہ غلط تھا، زیادہ ٹائم گزرتا تھا نماز میں، روزے، شوال رمضان میں کئی قرآن ختم ہو جاتا ہے، نظر کمزور، موٹے چشمے لگا کے قرآن پڑھے جا رہے ہیں۔ میں حیران ہوں، آج کل عمریں کتنی چھوٹی ہو گئی۔
بات کیا ہے کسی نہ کسی درجے میں اللہ سے تعلق تھا ٹینشن نہیں تھی ڈپریشن نہیں تھی جو یہ ان کی ڈپریشن اللہ سے دعائیں مانگے ختم انہوں نے بہت سارے غم بھی جوان موتیں دیکھی ہیں مجھے دادی نے بتایا کتنے میرے بچے پیدا ہو کے فوت ہوئے ہیں آج عورت کا ایک بچہ فوت ہو جائے نا اتنا شور شرابہ اتنا رونا چیخنا شوہر کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی فوت ہو جائے اتنی ٹینشن ہوتی ہے غموں کا برداشت کرنے کی طاقت ختم اللہ سے تعلق کیا ہو گیا ہے ختم پہلے بڑے آرام سے بات اللہ یہ اولاد اللہ نے لینے والا کون ہے اس کی مرضی بہت روئے اس کے بعد نارمل تو وہ میں واقعہ سنا رہا تھا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ سوچا کریں نہیں 10 دفعہ شریف 10 دفعہ استغفار اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ سینٹر کھلے ہوئے ٹوپی ڈرامہ بدل کے مارش ڈرامہ کی چیزیں دکھا رہی ہوتی ہیں مراقبہ کا مطلب استحضار کریں ایک مثال سوچیں کہ جب انسان کو کوئی صورت لگانا ہے تو پہلے زمین سے جھاڑیاں کانٹےدار پودے صاف کریں ایسے ہی نہیں لا کے کاشتکاری کرتی جاتی اچھی چیزوں جھاڑیاں اور خاردار لگانے ٹریکٹر چلانے کی ضرورت نہیں ہے خود بخود اگ جاتے ہیں سیب انار ناشپاتی چاول لگانے کے لیے کیا چاہیے جلدی مختصر بیان میرا ارادہ صاف دینا کے بعد بیٹھ جاتے تو یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے پہلے جھاڑیاں صاف کی جائیں بعد پھول لگتے ہیں حضرت فرمایا کرتے سوچا کریں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کی پھول اس وقت تک نہیں لگیں گے جب تک دنیا کی خاردار جھاڑیاں صاف نہیں گاڑیوں کی محبت پیسے کی محبت شہرت کی محبت عیاشی کی محبت بحریٹوں کی نہیں ہے میرے پاس اتنا پیسہ کیوں نہیں ہے میں بہت اچھے اسکول میں نہیں پڑھ پا رہا میں بہت اچھی یونیورسٹی نہیں پڑھ پا رہا منڈا موڑ پہ بیٹھا ہوں میرا نہیں ہے میرا یہ مردار ہے بھائی سے آپ نے دل لگایا ہوا ہے اٹھنے والی چیزیں ہیں جو اتنے بڑے کر کے کہاں تھوڑے دن میں اٹھ جاتے ہیں وہ بڑے کھڑے دیکھا کرو نا جا کے دیکھ لیا کرو مرے گئے ہوتے ہیں وہ آ رہی ہوتی ہے ان کے اندر ہمارے ایک جاننے والے انہوں نے آپ سے ملاقات کرنا چاہا بڑے اسٹیٹ بلڈر تھا بہت ہی بڑا بلڈر تو انہوں نے مجھے آپ سے ملنا چاہتے میں نے کہا بھائی ان کی سیکیورٹی بہت ہے بہت زیادہ پیسہ ہے اسی حساب سے جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے پیسے کا گراف جتنا اوپر جاتا ہے اسی حساب سے عزت اور شہرت دو چیزیں بڑھیں گی موت کا خطرہ اتنا ہی جو غریب آدمی مشہور بھی نہ ہو وہ ٹرک کے نیچے آ کے بھی نہیں مرتا پھر بھی بچہ کہیں نہ کہیں سے بچ جائے گا جتنی عزت چلی جائے گی نا جتنا پیسہ آتا چلا جائے گا موت کے حساب سے کیونکہ حاسدین بڑھتے چلے جاتے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا اتنا پیسے والا ہے وہ کر رہا ہے فلانا پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے فلانا پروجیکٹ اس کے ساتھ جانا پڑے گا بندے آپ کا جانا پڑے گا بڑا ہوتا ہے ان لوگوں چلو آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں آپ کے تعلق ہے میرا میں آپ کو جانتا ہوں آپ سے سفارش کر سکتا ہوں تھوڑے دن میں انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کا انتقال کیا ہو گیا بولو کل ملاقات کی باتیں ہو رہی تھی بس ہارٹ اٹیک ہوا اور دار فانی اس لیے اتنا بڑا آدمی ہارٹ اٹیک اتنے آرام سے ہوتا نہیں ہے غریبوں والے حساب کی کولیسٹرول لیول پروفائل بلڈ پریشر ان کے ساتھ چلتی ہیں غریب آدمی کو تو جب پھٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے ہوا کیا تھا اس کے ساتھ کوئی ٹیسٹ اس کے پاس بولو نا ہوتی نہیں اٹھ کے کھا کے کینسر کو بھی چلاتے رہتے ہیں کئی سال گٹکے بھی غیر معیاری ہے نا تو یہ جو اتنا مالدار اچانک سے موت ہو گئی آپ کا کیا خیال ہے اچانک ہو گئی بھائی ان کو تو رپورٹیں ان کے پاس ہو چیک کرنے ہر وقت پھر بھی بتاتا ہے جب موت آتا ہے سیکنڈوں کے اندر موت دیتا ہوں میں اکثر ایک مثال بیان دیتا ہوں دیکھو جتنے بھی پیغمبر دنیا سے گئے اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے نارمل کسی کی موت بیمار اس طرح میں
راستے پہ جاتے بعد ان کی بات ان کی ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا, آپ کو بخار ہوا, چند چلا پھر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. لیکن سلیمان علیہ السلام کی وفات کا بڑا عجیب ہے. سلیمان علیہ السلام جو تھے نا, ان کی وفات کیسے ہوئی؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بڑی حکومت دی, تخت ان کے تابع بنا دیا, ان کے تابع کر دی, 100 بیویاں معذرت کے ساتھ. اتنا ظاہر ہے جب بہت پیسہ صحت بھی لال کا سبا مسلمان ہو گئی, حکومت مل گئی, بیٹھے اتنے وسائل اور جنات پر روک سلیمان علیہ السلام. اور قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ فلما علیہ اور تعمیراتی کام کروا رہے ہیں. یہ جو احرام مصر ہے جنات نے بنایا. عجائب کا ایک عجوبہ اسی وجہ سے سائنسدان اور ماہرین حیران ہیں کہ یہ بغیر جوڑے بڑی کون سی کرینوں نے لا کے یہاں رکھی ہیں. بہن ممکن ہے جنات نے اٹھا کے پہاڑوں پہ رکھ دی. تو کوئی چیز کسی سے نہ اٹھ رہی ہو نا. اچھا تو لیکن سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے ہوئی؟ لاٹھی زمین پہ اور ایسے روپ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ نگرانی میں کام کروا رہے ہیں. مزدور لگے ہوئے ٹینشن میں, اور جنات بھی ٹینشن میں محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے وہیں بیٹھے سلیمان کو انبیاء کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد جسم خراب نہیں ہوتا. ان کے جسم برابر تبدیلی آتی ہے. موت کے بعد ایسے لگتے ہیں جیسے زندہ ہیں. کوئی ان کے چہرے پہ تبدیلی نہیں آتی. ہزاروں سال گزر جائیں, لاکھوں سال گزر جائیں. اللہ نے جسموں پہ نا مٹی پہ پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا. تو سلیمان سلام ایسے بیٹھے اور آپ کی موت واقع ہوئی. جنات لگے سمجھ رہے کہ یہ کیا ہے؟ زندہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ نعمت کی لاٹھی کھانا شروع کیا. وہ زمین کا کیڑا جو تھا وہ کھاتے جب وہ بیلنس آؤٹ سلیمان سے زمین پہ گرا. تبین الجن کو پتہ چلا یہ کیا ہو گیا. اب سوال پیدا اے اللہ تیرے محبوب پیغمبر جن کی تو کتنی تعریفیں کر رہا ہے, اور تو نے دنیا میں ایسی حکومت دی. قرآن کہتا ہے نہ ان سے پہلے کسی کو ملی, نہ ان کے بعد ملے گی ایسی حکومت. اتنے وسائل دولت پاورفل ریاست, اتنے وسائل کسی کو اویلیبل ہی نہیں مارکیٹ میں. مل سکتی ہیں کیا ہے بھائی؟ لوگ ایک کے لیے ہمارے چرستے پھر رہے ہیں. میرا خون کی رشتہ بتا. تو میں کہتا ہوں رشتہ آئے گا, نہیں تو صبر کرو فرشتہ ہے. دونوں میں سے ایک کام لازمی ہوگا. فرشتہ آئے گا تو ملا دے گا. وہاں لائف کرنا زیادہ ٹینشن مت لو. تو ایسا کیا سلیمان علیہ السلام. کیا حکمت تھی اس میں؟ بھائی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے سلیمان خوش ہو کے دنیا دی ہے نا, لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کو ناراض ہو کے خوش ہو کے دنیا میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے. اصل آخرت ہے. سلیمان کو دنیا دے دی اللہ نے, اور چند سیکنڈ پوری دنیا ایک دم میں واپس لے. اور آپ کی مولی ہیں. ہم سمجھے میں نے اپنا گھر بنایا, خود میں نے دروازہ کرائے کے گھر پہ نہیں, میٹر بھی میرے نام پہ اس پہ چلا رہے ہیں. میرا اپنا گھر کرائے پہ نہیں رہتا. میری اپنی گاڑی ہے, اور رکشے والا میرا رکشہ ہے. صرف تم لکھا ہوتا ہے نا فخر سے. اور اس رکشے پہ نظر نہ لگے. تو بھائی ٹرک کو نظر لگی, رکشہ بنا. کیا نظر لگے؟ تو میرا گھر, میرا بنگلہ, میری گاڑی. ہر آدمی بیوقوف اسی چکر میں لگا. بھائی ہماری ادھر کی روٹی کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے. اس کے بعد اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو نا دنیا کی, آپ کا فالٹ ہے. یہ اس کی علامت نہیں. اللہ کی طرف سے مصیبتیں کہاں کھانے کو ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں کھانے کی ضرورت نہیں, بولتے ہیں کھانے کی ضرورت ہے. باقی ساری آپ کی بنائی کی ضرورت ہے. جب بھی یہ بات کروں کھانے کی تھوڑی ضرورت ہے. صرف رات گزارنا تھوڑی مسافر آنا چاہیے, اور سفر میں کرنے کے لیے سیٹ
سیٹ چاہیے نا، اس میں آرام سے سو سکوں، کمر سیدھی کر سکتے. اب اکانومی کلاس میں آپ سیدھی نہیں کر سکتے آپ، جب تک برتھ کا انتظام نہیں. لوگ کر لیتے ہیں. آپ اکانومی کلاس میں ٹرین میں بیٹھو، چادریں لگا کے سو رہے ہو، جھولے بھی مل رہے ہوتے ہیں. تو ضرورت خود ہی انتظام کر لیتے ہیں. تو بھائی ہمیں بھی رات کو سونے کے لیے کوئی جگہ مل جائے اور شام ہمارا پیٹ طریقے سے پورا نہ بھی بھرے بند پھڑ بھی بھر جائے. ضروری ہے بہت ہے. اس کے آگے غریبیاں ہیں. غریبیوں پہ خوش ہوا کرو، لیکن نہ ملنے پہ ٹینشن نہ لیا کرو. ٹینشن ہو رہی ہے مردار کے عاشق ہونے کی علامت ہے. جس دل میں مردار کی محبت آئے گی، اللہ کی محبت سوال ہی پیدا نہیں ہو. محبت دل میں جمع نہیں ہو سکتی. تو اس گند کو پہلے دل سے نکالنا پڑے گا. جیب سے نہیں نکالو دنیا کو، دل سے نکالو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیب سے کا مطلب ہے سب کچھ ہٹا دیا جاتا. نا دل سے نکال. جیسے جب آپ سفر کرتے ہیں بس میں دل میں اس ٹرین اور بس میں محبت نہیں ہوتی، لیکن اس کو استعمال بہرحال کر رہے ہوتے. سہولت کی چیز ہے. پیسے زیادہ جہاز میں چلا جائے گا. محبت تھوڑی کرتا ہے. تو میں وہ بتا رہا تھا ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹھو تو 10 دفعہ استغفار، معافی 10 دفعہ درود کیا کرنا ہے. یہ بہت اہم اس میں سبق ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کیا یہ ہمیں نصیحت کرتے تھے. پھر کیا کرنا ہے؟ مراقبہ کرنا ہے. جب تک کسی باغیچے سے جھاڑیوں کو صاف نہ کیا جائے، بوٹے اس میں پیدا نہیں ہوتے. جب تک دل میں دنیا کے گٹر دنیا کے محبت گٹر ہی کہا. مردار کیا ہے؟ دنیا مردار محبت گٹر بند نہیں ہوں گے. اللہ کے چشمے نہیں. ایک ہی سوراخ سے گٹر کا پانی بھی نکل رہا اور چشمہ بھی دیکھا آپ نے. بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ جس سوراخ سے چشمے نکلتے ہیں گٹر کے پانی نکلتے. جن سوراخوں سے کراچی میں الحمدللہ مثال لانے کی ضرورت ہی نہیں. ہر سوراخ سے گٹر کا پانی. کبھی آپ نے دیکھا چشمے ابلتے کراچی میں؟ تو جس دل میں دنیا مردار گٹر کا پانی ابلتا ہو، اس دل میں اللہ کے چشمے نہیں پھوٹتے. تو یہ حضرت فرماتے تھے یہ مثال سوچیں. کیوں سوچیں؟ آگے بتا رہا ہوں. ایک اور مثال سوچیں. اور یہ ہمارے سب اکابر بتاتے رہے ہیں. ہمارے حضرت کی بات نہیں ہے. دوسری کیا مثال کہ جب سفید کپڑوں کو لگایا جاتا ہے چمک پیدا کرنے کے لیے، تو پہلے محل کو صاف کیا. ڈائریکٹ نیلا لگا دیا جاتا ہے. عجیب سا لگے. پہلے اس کا میل اتارا جاتا ہے. اس کے بعد برائٹنس پیدا کرنے کے لیے، اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے، اس گند اور جیل کو جیل کرنے کے بعد اس کو نیل کے پانی میں پھر کیسا چمکتا ہوا نظر آتا ہے. تو جب تک دل میں اللہ غیر کی محبت گند صاف نہیں ہوگا، اللہ کی محبت نیل سے دل چمکدار نہیں. یہاں تک شریف میں بات رکھی. پھر حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد کیا؟ تو یہ سوچنے کے بعد کیا؟ پھر اس کے بعد بیٹھ کے لا الہ الا اللہ ضرب لگا. آپ لوگ یہ کام شروع کر دیں. وجہ میں بتاؤں گا. لا الہ الا اللہ کیا کرنا ہے؟ دائیں طرف سر کو لے کے جا. اور توجہ یہ کرنی ہے دل سے لا الہ کوئی معبود نہیں. کوئی بھی نہیں. دل سے کیا کرنا ہے؟ سب کو نکال کے باہر. الا اللہ. واپس گردن کو لانا ہے اور چوٹ مار. کس کی؟ لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں ہے. کون ہے؟ اللہ. کوئی نہیں. گند نکال. گاڑی بھی نہیں. بنگلہ بھی نہیں. پیسہ جس پہ خالص ہر وقت کسی کو کوئی معشوق اس کو بھی نکال دو. کسی بات موقع اچھا ہے. پاگل ہو رہا ہے اس کے پیچھے. صحت خراب کر رہا ہے. ایمان خراب کر رہا ہے.
تو لا الہ دل سے باہر الا اللہ صرف کون اللہ جو بار بار یہ ذکر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ آہستہ ذہن بننا میرا معبود کون ہے اس پہ میرا خیال ہے علمی لحاظ سے اشکال ہو سکتا ہے اس ذکر کا اور اس اسٹائل کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت اس ذکر کا تو ہے لا الہ الا اللہ اس اسٹائل کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. خوب سمجھ لیں کہ بطور علاج جب چیز کی جاتی ہے اس کو تصوف شغل کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ذکر ایک ہوتا ہے شغل. تو جو بطور علاج کے جاتی ہے مائنڈ بنانے کی ہے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو سنت اگر کوئی سمجھے گا تو پھر کیا ہے بدعت عمل ہے قرآن و سنت سے کوئی ثبوت لیکن تجربے سے ثابت کا فائدہ ہو رہا ہے اور فائدہ ہو کے وہ چیز حاصل ہو رہی ہے جو اللہ چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ اجتماعی سطح بلا کے سیٹ اپ شروع ہو جائے بدعت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا پھر نہ جائے. تو آپ یہ کام بدعت نہ بن جائے لیکن ایک کام آپ میں نے اتنا لمبا چوڑا آپ کو پورا طریقہ بتایا. آپ یہ نہ کریں گردنیں بعض لوگوں کے فرما بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے یوں کرنے کے بعد نہیں پا رہے ایسے ہی ہو. تو یہ کام نہ کریں بدعت کا کوئی ذریعہ نہ بنے. کسی شیخ سے تعلق نہ ہو اور اس کی ہدایات اور خود سے یہ کام نہ کریں. آپ نے کیا کرنا ہے اللہ سے تعلق بحال کرنا ہے. طریقے بتا روزانہ اور شام میں لا الہ الا اللہ ذکر کا معمول 10 دفعہ کم سے تسبیح والے تسبیح بتاتے ہیں. تیسرا کلمہ 100 دفعہ استغفار 100 دفعہ درود شریف اور اصل تو یہ ہے. تیسرے کلمے لا الہ الا اللہ بہت آگے ہے. میں اس سے بھی آسان پیکیج جو تسبیح والے بتاتے ہیں. میں کیا بتا رہا ہوں اس سے بھی کہ یار وہ نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ اسی کا وظیفہ اسی کو پابندی سے جتنے یہاں مرد خواتین آئے ہیں آج سے عزم کریں ہم نے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا اچھا ذکر میں اصل یہ ہے کہ آواز سے کیا جائے جہرن ذکر کو شریعت نے پسند نہیں کیا لیکن اگر دل لگانے کے لیے معنی اور مفہوم تصور دماغ بٹھانے ہلکی آواز سے جہر کر لیتا ہے. ہلکی آواز سے شراب بناؤ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے دو مثالیں صبح سوچنی ہے. صبح کے وقت کر لیں بیٹھیں قبلہ رخ ہو کے 10 دفعہ استغفار کو یاد کر لیا 10 دفعہ پڑھ لیا. اس کے بعد ہلکی آواز لا الہ مزے لے کے ذکر کرنا. کھانا نہیں ہے 100 دفعہ نہیں 50 دفعہ کر لو. وہ کام تھوڑا ہو پابندی کے ساتھ ہو. اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس کام سے بہت زیادہ ہو لیکن اس کی پابندی تو کیا کرنا ہے لا الہ الا اللہ. تصور نہیں ہے. لا الہ کا مطلب اللہ قرآن میں من اتخذ الہ ہوا میں ایسے لوگ جن کا خواہشات ہیں خواہشات کو خدا بنایا. لا الہ الا اللہ کیا تصور میری خواہشات خدا جس کے دل میں بھی بخارات بہت سے زیادہ عشق ہوا ہے. سے زیادہ یہ کس سے جو گھسا ہوا ہے نا دل کے اندر کسی کو کسی چیز سے ہوتا ہے. کسی کو جو عاشق ہوتے ہیں حرام عشق ہو جاتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے تصور کر کے دماغ سے نکال جو حرام عشق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. آج سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. 10 دفعہ استغفار 10 دفعہ درود شریف مثال سوچنی ہے جب جھاڑیاں صاف نہ کی جائیں پھول بوٹے پیدا نہیں بھی جب دند اپنے نکالوں گا نا اس وقت اللہ کے چشمے نہیں پھولیں گے. اس سے کہتا ہوں لا الہ کوئی نہیں ہے الا اللہ. صرف کون ہے خدا کی قسم لا الہ الا اللہ. 4 مہینے کر لیا کتنا فائدہ ہوگا. زندگی تبدیل ہو جائے گی.
جتنے نفسیاتی ڈاکٹر جو مختلف قسم کے ڈپریشنوں کے علاج بتا رہے ہیں سارے فیل ہیں اس کے سامنے، لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا کام. 2 دن کریں گے بن کے بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد ایسے یہ تو ایسے چھوڑو یار اللہ کا نام لینے مل رہی ہے، فائدے کو مت دیکھو. یہ نہیں دیکھنا کہ فائدہ ہو رہا ہے کہ نام سے اللہ کا لینے کی توفیق میں فائدہ بھی بہت ہے، ہوگا فائدہ انشاءاللہ. ایک کام یہ کرنا ہے نبی پابندی کے، اور اگر بیٹھا نہیں جا. بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اسپرنگ لگے جگہ بیٹھے نہیں سکتے، جہاں بیٹھیں گے اس کھا کے جہاں بیٹھیں گے وہاں بیٹھا کے ان کو اٹھا کے ان کو کسی جگہ بیٹھ نہیں سکتے. تو چلتے پھرتے کر لو یار، جس طرح آپ کا دل لگ رہا ہے دماغ اور بہانوں کی طرف جا رہا ہے اس طرح کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں بیٹھا جا رہا چلتے ڈرائیونگ کے دوران لیکن ترجمہ اور سوچ کے یہ ذکر کرنا ہے. سمجھتے ہو دوسرا کام اللہ سے تعلق کرنے کے لیے روزانہ ٹائم مانگنے کا، اللہ سے گڑگڑا کے دعا مانگنے. دل لگے یا نہ لگے. باتیں کرنا سے ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں آ جائیں گے آہستہ رہو گے نا. الفاظ بھی اللہ آدم علیہ السلام جب توبہ کی ہے قرآن سے پتہ چلتا الفاظ نہیں تھے کہ اللہ سے کیسے توبہ پریشان تھے توبہ کے الفاظ نہیں تھے. قرآن کہتا ہے قال آدم رب نے آدم کو سکھایا یہ الفاظ سے دعا مانگو. تو جب آپ اللہ کے سامنے گڑاؤ گے انشاءاللہ اللہ آپ کو الفاظ بھی سکھاتا رہے گا. دعا ہی میں اور کام کرو. ایک کتاب ہے مناجات مقبولہ. کیا نام ہے کتاب کا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے قرآن سنت میں حدیث جتنی دعائیں ہیں تمام ایک چھوٹے سے کتابچے میں جمع کر دیا. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. پھر کیا کیا ساری دعائیں روزانہ بڑا مشکل ساری دعائیں انہوں نے ساری دعائیں حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. اس سے وہ پڑھنا کیا ہو گئی ہیں. پھر لکھ دیا دعائیں جمعرات کی دعائیں تو جہاں کی دعائیں اسٹاپ کر دو. جو مناجات مل رہی ہے انہیں تو آپ نے یہاں میرا خیال ہے میں نے ایسا رکھا ہے مناجات بزنس نہیں ہے پتہ چلا بغیر پروفٹ کے. یہاں میرا خیال ہے تو میں نے بولا تھا سب کے لیے لے کر بس یہ تو اللہ سب کو ہدایت. کل سے میں چیخ رہا ہوں زیادہ ہوں گے مناجات بہت زیادہ تعداد تاکہ سب لوگ کریں. جی چلیں آپ 150 والے تک کسی کو پکڑ میں نہیں دینا والا کام ہمیشہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. ایسے خرچ کر کے لیں پروفٹ نہیں ہے. باقی لوگ بنوری ٹاؤن سے ہر جگہ سے مل جائے ٹھیک ہے نا. وہ کتاب خواتین رکھیں حضرات گھر میں رکھیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ الگ سے بھی ہاتھ اٹھا طریقے سے رٹے الفاظ اپنے الفاظ. اور دوسرا دعا کو بھی روزانہ پڑھنے کا. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن کی جتنی دعائیں اللہ نے جو دعائیں سکھائی ہیں ساری میں آپ مانگ لو. کم فضیلت ہے بہت بڑی فضیلت. اور پھر ایک اور خاندانی فائدہ ہوگا. جب آپ پابندی سے پڑھنے لگو گے نا 6 مہینے بعد ساری دعائیں کو یاد ہونا ایک وقت آئے گا کہ سینے میں دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہو. تو معمول بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے؟ مناجات خریدیں. اس کا یہ مطلب نہیں الگ سے مانگنے کام ہو گئے 3 کام. چوتھا کام دعا وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں. یہ تیسرے کام میں چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ روزانہ کم سے کم ایک پارے کی تلاوت ہے. موبائل سے جہاں کی چھوٹے موبائل میں رکھ لیں کیا کریں گے پھر تھوڑا بہت موبائل آپ کو مل جائے گا. پہلے اپنے آپ کو ریزی تو کریں نا. تو کیا کرنا ہے؟ روزانہ ایک قرآن کی تلاوت. اگر اٹک پڑھنا مشکل ہے تو ٹائم کہ میں روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن کی تلاوت کروں گا. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے. زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. 25 منٹ کروں گا. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے. بات نہیں منٹ پہ لے آئیں. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے. 15 منٹ پہ لے آئیں. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے. 10 منٹ میں تلاوت. کوئی ٹینشن چکر میں نہ پڑے. کیا کہتے ہیں 10 منٹ سے کیا سارا مسئلہ یہاں سے 10 منٹ بیٹھ جاؤ قرآن لے کے.
وہ 10 منٹ جو پابندی کے ساتھ 2 گھنٹے کی تلاوت سے بہتر ہے جس بہت بڑا ولی اللہ بڑا ولی اس کے بعد اس مارکیٹ سے آئی بات سمجھ میں تو روزانہ کیا کرنا ہے تلاوت کا معاملہ. کتنے کام ہو گئے 4 پانچواں کام کیا کرنا ہے آپ نے. دیکھو قرآن میں تہجد کی زیادہ فضیلت اللہ نے بیان کی. ایسا لگتا ہے جنت میں جائیں گے وہ تو پڑھتے ہی ہوں گے. قرآن سے ایسا لگتا ہے کہیں بھی ایسا نہیں کہ جنت میں تہجد کا اس میں تذکرہ نہ. تو ہمت کر کے رات سے 4 رکعت پڑھنے کا معمول بنا. اور اس 4 کرو گے اسی 4 رکعتوں کے بعد ایک معمول میں بتایا نا سب سے زیادہ قبولیت وقت کون سا ہے رات کا. تو ہماری خوابی چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہمارے مردوں کو آپ دیکھنا انشاءاللہ گھروں میں بنانا ایک دم سے نہیں ہو جاتا سب کچھ. تھوڑا سا اللہ سے کنیکشن ہونا شروع ہو.